سورہ بقرہ آیت نمبر 89 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آ گئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح طلب کیا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ کتاب ان کے پاس وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچانتے تھے، اس کا انکار کر بیٹھے، اس کا انکار کرنے لگے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز جو انہوں نے اپنے آپ کے لیے، اپنی جانوں کے لیے خریدی، أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ وہ یہ کہ انکار کریں اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، بغیاً سرکشی کرتے ہوئے، أن ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارتے ہیں، فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب در غضب لے کر، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے اہانت والا عذاب ہے۔ محترم سامعین کرام، کل انہی آیات کو ہم نے تلاوت کیا تھا اور انہی کے متعلق کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر دی تھی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا وہ کتاب ایسی تھی کہ جو ان کے پاس موجود تورات ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تورات کے اندر مضامین ہیں وہ قرآن مجید اس کی مخالفت کرتا ہے یا وہ قرآن مجید کے مخالف ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب سیم چیز یہ ایک ہی چیز ہی ہے اس کی، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو بھی کیا کر لیتے، مان لیتے۔ اور اب آگے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جہاں کل ہم نے یہ بات چھوڑی تھی، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھا نہیں یا سنا نہیں، ان کی کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیاں موجود ہیں،
جیسا کہ خود قرآن مجید کے اندر تعالیٰ نے فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ جو یہود تھے، یہود یہ تو کہیں باہر سے آ کر آؤٹ سائڈر تھے، باہر سے آئے اور آ کر مدینہ منورہ کے اندر یہ آ کر یہاں پر رہنا شروع کر دیں، اور ان کے آنے کی جو وجہ تھی وہ بھی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اور حضرات مورخین کرام رحمہ اللہ نے یہی لکھی ہے کہ یہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش کے اندر ہی آئے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ نبی جو آئے گا ایسی سرزمین کے اندر آئے گا جو کھجوروں والی ہوگی اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ جب وہ مدینہ منورہ کے اندر پہنچے تو انہوں نے آ کر دیکھا تو یہ تو وہی زمین ہے، تو اب یہ جس مقصد کے لیے بھی ان کا کوئی اور مقصد تھا تو ادھر آ کے ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہیں اسی سرزمین پر تشریف لائیں گے، ہم تو ان کے استقبال کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کے انتظار میں ہم ادھر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی سال ہوں، سینکڑوں سال پہلے جناب علی آ کر یہ کیا ہے وہاں پر رہ گئے، اور ادھر انہوں نے اپنی اولادوں کو بسایا، حتیٰ کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے وہ مکان، وہ بادشاہ جس کے ساتھ یہ آئے تھے وہ مکان بھی بنایا، اور یہ پوری ایک کیا ہے ہسٹری ہے۔ اب یہ وہاں پر ہیں، اور ادھر سے آپ حضرات کو یہ بھی بتایا تھا کہ یمن سے اوس اور خزرج کے دو قبائل آ کر بھی وہاں پر کیا ہے آباد ہو گئے، اور یہ اوس اور خزرج یہ چونکہ مشرکانہ بت پرست تھے، اب ان کی آپس میں بھی جناب اللہ وہ کیا ہے کھٹبٹ لگی رہتی تھی، یہود کے ساتھ بھی لگی رہتی تھی۔ ان کے ساتھ جب جنگیں ہوتی تھی نا تو یہود ان کو یہ کہا کرتے تھے، اب کیا کہا کرتے تھے جس کو قرآن مجید میں یہاں پر بیان فرمایا وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ، اس فتح کے دو معنی بیان کیے ہیں حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے، دو معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ یہ یہود ان کے سامنے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کھولا کرتے تھے۔ فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، ٹھیک ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کھول کر واضح طور پر بیان کرتے تھے کہ ایسا نبی ہوگا، یہ نشانیاں ہوں گی، یہ اس کی خوبیاں ہوں گی وغیرہ ذالک۔ تو یستفتحون کا معنی ایک یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو بیان کرتے تھے، یہ سب کھول کے بیان کرتے تھے۔ اور دوسرا معنی یستفتحون علی الذین کفروا من قبل کا معنی یہ ہے کہ وہ ان مشرکین، ان کفار کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعائیں مانگا کرتے تھے، فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہو نا، تو عن قریب آخری نبی آئے گا، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف کیا کریں گے، لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے، تو تمہیں ایسے ہی ماریں گے جیسا کہ عاد اور ثمود کو کیا کیا گیا، مارا گیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طور پر بھی انتظار بھی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کیا مانگا کرتے تھے، دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ، ٹھیک ہے نا کہ یہ ہے۔ اب اگلی بات میں بتا دوں، اس سے پہلے ایک بات اور جو اس آیت کے ضمن میں حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھیں کہ اس آیت سے مبارکہ سے یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل پکڑا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ کیا آدمی کسی کو وسیلہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا، اس بارے میں حضرات فقہاء کرام، حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہے وسیلہ بنانا، اور ایک ہے جس کو وسیلہ بنا رہے اس سے مانگنا، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے یا اللہ یہ ہماری یہ کچھ چیز اس طریقے سے، اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو حاضر ناظر ہیں، نہ تو عالم الغیب ہیں، نہ تو وہ متصرف فی الامور ہے کہ ان کو سارے کاموں کا اختیار دیا گیا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، اور لیکن صرف بطور برکت کے ہم ان کے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ کے انتہائی محبوب ہیں، اور اس طریقے سے دعا کرنا اس حد تک تو کیا ہے جائز ہے، اس حد تک تو جائز ہے۔ لیکن اور قرآن مجید کی اسی آیت سے وہ پھر کیا کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں،
اور دوسرے نمبر پر یہ کہنا کہ وسیلہ کو اس معنی میں لینا کہ فلاں بزرگ، فلاں ہستی یا فلاں پیغمبر، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات دے دیے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جس طریقے سے اللہ سے مانگنا ہے ویسے ان سے مانگنا، اور ان سے مانگنا ایسا ہی جیسے اللہ سے مانگنا وغیرہ ذالک، اس طریقے کے اندر آ کر وسیلہ بنانا یہ کفر اور شرک ہے۔ اس کو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا، جیسا کہ آپ حضرات نے بڑی مشہور حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر، اپنی صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہ جو 3 افراد غار کے اندر آ کر کیا کہتے ہیں وہ آ کے پناہ لی تھی، پھر اوپر سے ایک چٹان آ گئی، اور تینوں نے اپنے اللہ کے حضور اپنے اپنے نیک عمل کو کیا کیا؟ پیش کیا کہ اللہ ہمارے یہ نیک عمل اگر آپ کے بارگاہ عالیہ میں قبول ہے تو آپ اس کے واسطے طفیل سے ہماری کیا کر دیجئے؟ اس مشکل کو کیا کر دیجئے؟ دور کر دیجئے۔ تو اس حد تک تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی ذات کو یا پیش کرتے وقت یہ اگر ذہن میں ہو کہ یہ سارا کچھ یہی کرنے والے ہیں، اور یہ اس معنی کے اندر کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جب ان کے پاس وہ پیغمبر آ گیا، وہ چیز آ گئی، وہ کتاب آ گئی جس کو یہ پہچانتے تھے، اور پہچانتے بھی کیسے تھے؟ آگے چل کر انشاءاللہ عزیز دوسرے پارے کے اندر پہلے رکوع کے اندر ہم یہ بات پڑھیں گے کہ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، ایسے جیسا کہ انسان اپنی اولاد کو کیا کرتا ہے؟ پہچانتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ویسے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ تو اب ان کو کیا؟ اب ساری اتمام حجت ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، مان لینا چاہیے تھا، لیکن کیا کیا؟ کفروا بھی، انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ بھی آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ کہ یہ جانتے بوجھتے سب کچھ ان کو پتہ ہے اور اسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذات بابرکت آ بھی گئی ہے تو اب بھی نہیں مان رہے، تو ایسے انکار کرنے والوں پر، ایسے کفار کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ ایسے کفار کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمانے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده کہ انہوں نے جو اپنے نفسوں کے لیے جو چیز خریدی ہے وہ انتہائی کیا ہے؟ بری ہے۔ انہوں نے کیا خریدا ہے؟ انہوں نے اپنے جانوں کے لیے کفر کو خریدا، ان یکفروا بما انزل اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ جو اللہ تعالی نے نازل کیا اس کا انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ انہوں نے اس انکار کو، اس کفر کو اپنے لیے کیا کر لیا؟ پسند کر لیا۔ تو یہ ان کا یہ سودا کرنا انتہائی کیا ہے؟ برا ہے، انتہائی کیا ہے؟ برا ہے۔ اور یہ ان کا انکار کرنا کس میں؟ فرمایا بغیاً ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادی، یہ سرکشی کرتے ہوئے، یہ عناد کرتے ہوئے، اور آگے قرآن مجید کی آیت مبارکہ آئے گی جس کا حسدا من عند انفسہم، کہ وہ حسد کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو نبوت بنو اسماعیل کے اندر کیا کیوں اتاری؟ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بنی اسرائیل، وہ جو آخری نبی آئے گا وہ تو بنی اسرائیل ہم میں سے ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں یا کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ بھئی کیا کہتے ہیں کہ آخری نبی بنو اسرائیل کے اندر آئے گا۔ حالانکہ قرآن مجید کے اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر دعا مانگ رہے، کیا دعا مانگ رہے؟ جیسے آگے آئے گی ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے رسول بھیج۔ اور مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد جو قوم آباد تھی وہ کیا تھی؟ وہ بنو اسماعیل ہے۔ حضرت اسماعیل حاجہ علیہ السلام وہاں پر آ کر ٹھہرے، وہ قبیلہ بنو جرہم اور وغیرہ یہ تو سب بعد میں آئے ہیں، پہلے تو یہ انہی کی اولاد وہاں پہ ٹھہری، تو انہی کی دعا مانگی گئی اور اللہ تعالیٰ نے تو اسی کو کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے۔ تو آخری نبی کس میں آنا تھا؟ وہ تو مطلب اگر آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو یہ سمجھا رہے کہ بنو اسماعیل بھی آنا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تو بنو اسرائیل میں آ ہی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے حسد کرتے ہوئے کہ نہیں جی آخری نبی تو بنی اسرائیل کے اندر آئے گا، یہ وہاں پر کیا آ گیا؟ اس حسد کے مارے جناب اللہ وہ کیا ہے؟ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جو اوس اور خزرج جن کے سامنے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو اور ان سب کو بیان کیا کرتے تھے، وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ بھائی تم تو ہمیں یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ آخری نبی یہ نشانیاں آئے گا اور اس طریقے سے وہ آ گیا ہے، تو اب تم کیوں نہیں ایمان لے کر لا رہے؟ اب تمہیں کیا مسئلہ ہو گیا؟ ہمیں تو تم بڑا کہا کرتے تھے اور اب جب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے تو تم کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے؟ تو اب ان سے وہ ہڈ حرامی، وہی سرکشی، وہی عناد، وہی ضد ان کے اندر کہ نہیں جی کہ آخری نبی تو کہاں آنا تھا؟ بنو اسرائیل میں آنا تھا، یہ تو نہیں ہے۔ یہ حسد کے مارے جناب اللہ وہ کیا ہے؟ اس پر ایمان لے کر نہیں آئے۔
تو فرمایا کہ ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادی، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اس پر اتار دیتے ہیں. یہ ان کی کیا تھی؟ اس سے عنایت تھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو مرضی پیغمبر ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے رسالت کو کہاں رکھنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینا یا اللہ تعالیٰ کا ہم سے پوچھ کر چلنا، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے جس کو چاہے جب چاہے پیغمبر بنا کر بھیج دے. اور آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ کو جب پیغمبر بنا کر بھیج دیا تو اب یہاں پر آ کر خاتم النبیین، وہ نبوت کا دروازہ آ کر کیا ہو جا، ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. بس اب ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب، یہ لوگ غضب در غضب لے کر کیا ہے؟ لوٹے ہیں. ایک غضب تو ان کا کیا ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک غضب تو یہ ہے کہ انہوں نے حضرات سابقہ جو انبیاء علیہ السلام ان کا انکار کیا، ان کا استہزاء اڑایا، ان کی تکذیب کی، ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا اور ان کو تکالیف پہنچائیں. اور اسی طرح کہ سیدنا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، ان کو برا بلا کہا اور پتہ نہیں ان کو سولی پر چڑھانے کی اور پتہ نہیں کیا کچھ کوششیں کی. یہ سب ایک غضب تو ان کا یہ ہے. اور دوسرا غضب جو غضب در غضب جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بعض حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا غضب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیا کہ یہ آخری نبی ادھر کیوں بھیج دیا. اس اعتراض کرنے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ کافر ٹھہرے. اور بعض رات فرماتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آگے جس کو یہ پہچانتے تھے، جس کے یہ انتظار میں تھے، جس کے یہ نشانیاں اپنی کتابوں میں پاتے تھے، جب ان کی رسالت کا بھی کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کیا کہتے ہیں مخالف ہو گئے، تو یہ بھی ان پر کیا ہے؟ دوسرا غضب ان پر ہوا. تو فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ایسے کافروں کے لیے اہانت والا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو تیار کر رکھا ہے. تو محترم سامعین اکرام، اب یہاں ہمارے لیے جو میسج ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے میسج ہے کہ وہ کیا ہے کہ دیکھیں یہود بھی جانتے بوجھتے، ان کو پتا تھا یہ سب کچھ شریعت ہے، لیکن وہ ایمان لے کر آیا ہے، انہوں نے نہیں مانا. جانتے تھے لیکن مانتے ہی نہیں تھے. اب ہمارے لیے میسج کیا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آگے، ہمیں پتا ہے کہ یہ شریعت لے کر آئے ہیں، وہ شریعت بھی پوری ہے، سب چیز ہمارے سامنے کھلا کر کیا کر دی؟ واضح کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اگر ہم جانتے ہوئے بھی اب ہم اگر اس کو اپلائی نہیں کرتے، امپلیمنٹ نہیں کرتے، اس پر مانتے نہیں ہیں، اس پر چلتے نہیں ہیں، تو کیا ہمارا طرز زندگی، ہمارا رویہ کیا پھر یہود کی طرح نہیں ہو جائے گا کہ وہ بھی تو جانتے تھے پر مانتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے؟ ہم بھی جانتے ہیں، دل و جان سے جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کھلا ہے. اب بھی اگر ہم نہیں مانیں گے، شریعت کو فالو نہیں کریں گے، شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو پھر یاد رکھیے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غضب کہہ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہو سکتا ہے، تو ہمارے اوپر بھی کیا ہوگا؟ نازل ہوگا. اور یاد رکھیے گا کہ یہ نازل ہو رہا ہے کہ ہم ایک عرصے تک جناب اللہ وہ کیا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اندر ہیں. اب بھی اگر ہم نہ سنبھلے تو یاد رکھنا پھر تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں تک میں. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کامل اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.